أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ پیغمبر اسلام نے مختلف قبائل کے ساتھ اسلامی معاشرے کی تشکیل، بقا اور ترقی کے لیے مختلف معاہدے کیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مکہ مکرمہ کی صورتحال مسلم امہ کی تعمیر کے لیے سازگار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حجاج کے ساتھ 2 معاہدے کیے جو حج کے لیے مکہ پہنچے تھے تاکہ ہجرت ممکن اور آسان ہو سکے۔ ان معاہدوں کو پہلا عقبہ معاہدہ اور دوسرا عقبہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اوس اور خزرج کے قبائلی نمائندے ایک حج کے دوران مکہ تشریف لاتے ہیں، یہودیوں کے حملوں سے تحفظ اور باہمی دوستی کے لیے۔ انہوں نے اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے آغاز ہی میں جان گئے کہ جس طرح جانداروں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح حکمران قیادت بھی معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ سفر میں بھی ایک قائد ضرور ہو، چاہے وہ عارضی اجتماع کیوں نہ ہو۔ انسان ایک سماجی جاندار ہے۔ انسانی ترقی کو منظم ہونا اور باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل عقبہ معاہدوں کے ذریعے قوم کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کو حکومت کی قیادت دی جائے گی اور اس طرح بدامنی کی بجائے امن قائم ہوگا۔ پہلا عقبہ معاہدہ ایمان اور اس کے تحفظ اور اوس و خزرج قبائل کے درمیان تبلیغ کرنے پر تھا۔ اوس کے نمائندوں نے نبی کو خبردار کیا کہ جب تک مدینہ میں سماجی حالات سازگار نہ ہوں، ہجرت نہ کریں۔ پہلے معاہدے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا۔ مصعب کا مشن یہ تھا کہ مسلم امہ اپنے تمام اثر و رسوخ کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرے۔ ان کی اور کچھ انصاری لوگوں کی سرگرمیوں کے نتیجے میں اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ نے اسلام قبول کیا۔ جب بہت سے بااثر لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اہل مدینہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت سونپنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد 73 مردوں اور 2 عورتوں کے ایک گروہ نے دوسرے عقبہ معاہدے کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمران قیادت کو مکمل طور پر قبول کر لیا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي.